مریم ریاض وٹو اور مشال یوسفزئی کی تنقید علیمہ خان پہ، علیمہ خان نے اپنے آپ پہ فرمائشی انڈا پھینکا ہے۔ سیاسی جانشینی کی جنگ میں علیمہ خان یا بشرا بی بی المعروف پنکی کون کامیاب ہوگی؟ جہاں پہ دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ گالی اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہوتا تو صحافی جتنا بھی سخت سوال کرے اس کا جواب دینا چاہیے۔ جو گالی دیتا ہے، جو لڑائی شروع کرتا ہے، اٹس مین کہ وہ کوئی دلیل نہیں رکھتا ہے۔ تو طیب بلوچ پہ جس نے حملہ کیا، جس نے وہاں پہ سیاسی ورکروں کو مشتعل کروایا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں صحافیوں سے بھی ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ صحافی بنے، سیاسی ترجمان نہیں بنے۔ اگر یہ صحافی ہوتے اور کرپشن کے خلاف ہوتے تو پختونخوا حکومت میں جو کرپشن چل رہی ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس ہوپ اور اس امید کے ساتھ پختون قوم کی بیداری، خاص کر پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں اور اس سے بھی زیادہ اسپیشل پاکستان تحریک انصاف کے بھٹکے ہوئے ورکروں بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ سامعین، آج آپ کے ساتھ علیمہ خان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں طیب بلوچ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس پہ بھی بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آج اسرائیل نے ایک اور بربریت اور جارحیت کی، انہوں نے قطر پہ حملہ کیا۔ قطر میں وہاں حماس کے لیڈر آئے ہوئے تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل جب بھی ایسی کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ سے پرمیشن لیتے ہیں۔ آئی ایم شیور 100% کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی پرمیشن دی ہوئی ہے، اس کی پرمیشن کے بعد وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ یہی امریکہ اور اس کے اتحادی مسلمان ممالک میں سے چن کے ایک ایک ملک پہ حملہ ہوتے ہیں، وہاں پہ قابض ہوتے ہیں، وہاں کے جتنے بھی وسائل اور معدنیات چرا کے واپس لے جاتے، پھر ان ملکوں کو کھنڈر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کئی 100 سالوں تک یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ میں ان ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ خود بھی ان ممالک کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی لڑائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران احمد نیازی صاحب خود تو جیل میں ہے۔ دنیا کی پہلی ایسی ایسٹس ہے جس کے لڑنے پہ خواتین ایک دوسرے سے مشتی گریبان ہیں۔ پنکی پھرنی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی وراثت اس کو ملے، دوسری طرف ان کی بہنیں اسپیشلی جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں علیمہ خان، سلائی مشین والی، جنہوں نے امریکہ میں سلائی مشین کے ذریعے ایک بلڈنگ خریدا تھا، اس کی کوشش ہے کہ وہ اس کی سیاسی جانشین بنے۔ تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جانشینی پہ علیمہ خان اور پنکی پھرنی کے درمیان لڑائی ہے۔ جو ہی علیمہ خان کے بیٹے گرفتار ہوئے، فرسٹ آف آل اگر علیمہ خان کے بچے 9 مئی میں ملوث تھے تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ ان کو ابھی تک 2-2.5 سالوں میں گرفتار نہیں کروایا گیا؟ پھر جب 2-2.5 سال بعد ان کو گرفتار کروایا گیا تو پھر ان کو کس طرح 2-3 دنوں میں ضمانت ملی؟ اس پہ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ مگر اس پہ جو اٹیک کرتا ہے وہ مشال یوسفزئی، یو نو بیٹر مشال یوسفزئی کون ہے؟ وہ بشرا بی بی کی خاص ہے، وہ ان کی ترجمان بھی رہ چکی ہے یا ابھی بھی ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ ٹویٹ کیا کہ علیمہ خان کے بچے گرفتار ہوئے اور ان کو ضمانت مل رہی ہے، اور بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ابھی کوئی ضمانت نہیں مل رہی ہے۔ تو انہوں نے
मजाकतन ये ट्वीट कराया गया। और जब अलीमा खान पे किसी ने अंडा फेंका, मरियम रियाज भुट्टो जो इमरान खान को बुशरा बीबी से मिलाने वाली पहली खातून है, वो दुबई में मुकीम है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म कारकुन है। उन्होंने एक ट्वीट कराया कि ई अलीमा खान ने अपने आप पे फरमाइशी अंडा फेंका है। मरियम रियाज भुट्टो और मशाल यूसुफजई की तनकीद अलीमा खान पे ये भी नहीं है। उनको ये शक है कि ई इमरान खान की सियासी जानशीन बन रही है। दूसरी तरफ मशाल यूसुफजई को जब सेनेट का टिकट दिया गया तो उस पर भी अलीमा खान की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने मीडिया में इसके बारे में कहा कि उनको टिकट किसने दिया। तो ये सियासी जानशीनी की जंग में अलीमा खान या बुशरा बीबी अलमारूफ पिंकी कौन कामयाब होगी, ये तो मुस्तकबिल बताएगी। मगर यहाँ पे एक दूसरे पे इतने हमलावर होते हैं कि बुशरा बीबी और उनके नज़दीक लोग अलीमा खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, और अलीमा खान और उसके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लीडर और वर्कर बुशरा बीबी पे तनकीद कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। बुशरा बीबी और अलीमा खान ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए। अगर ये नहीं मिले हुए होते तो बुशरा बीबी को जमानत मिलके उनको एक रैली की इजाज़त नहीं देती। जब उनको पता चला कि बुशरा बीबी हमारे साथ गेम चला रही है तो उनको दोबारा अंदर करवाया। यहाँ पे अलीमा खान को पॉपुलरिटी देने के लिए एमंग्स पीटीआई वर्कर्स, क्योंकि पीटीआई के वर्कर इतने शऊर याफ्ता है, ये सोशल मीडिया वाले शऊर याफ्ता है। अगर सोशल मीडिया पे मरवत जैसा बंदा आ जाए और सिर्फ वड़ गया के लफ्ज़ पे उसको इतनी पॉपुलरिटी दे सकती है, तो यहाँ अंडा फेंकने से, उनके बेटे गिरफ्तार करने से, मगर जब उनको दोबारा रिलीफ मिल जाता है, जमानत मिल जाता है, तो क्वेश्चन मार्क खड़ी हो जाती है। ये थी बुशरा बीबी और अलीमा खान की सियासी जानशीनी की जंग। अब आइए तैयब बलोच के बारे में बात करते हैं। जिस तरह हमने अलीमा खान पे अंडा फेंकने की मजम्मत की थी, ये सियासी रविश नहीं होना चाहिए। किसी भी सियासी पार्टी की वर्कर किसी भी दूसरी पार्टी की सियासी लीडर को चप्पल, अंडा या स्याही नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा बात दलील से करनी चाहिए। जहाँ पे दलील ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे गाली और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आप अब खुद अंदाज़ा लगाए, जो गाली देता है, जो लड़ाई शुरू करता है, इट्स मीन कि वो कोई दलील नहीं रखता है। वो ना अगर दलील रखता तो वो दलील से बात करवा देता। जहाँ पे भी इस तरह डिस्कशन होती है तो हमेशा दलील वाली की जीत होती है। जो थप्पड़ मारता है, गाली देता है, वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है और किस्से को दूसरी तरफ रुख करवाना चाहता है। तो तैयब बलोच पे जिसने हमला किया, जिसने वहाँ पे सियासी वर्करों को मुश्तइल करवाया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और उसके इस अमल पे मैं ख़ास को तौर पर नईम हैदर पंचोता, जो अपने आप को वकील समझता है, अपने आप को बहुत आला तालीम याफ्ता और शऊर वाला समझता है, तो अगर कोई सहाफ़ी अलीमा खान या किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मेंबर पार्लियामेंट, सियासी लीडर या जिससे भी क्वेश्चन करता है किसी एसेट्स के बारे में, तो ये सहाफ़ी का हक बनता है कि वो सवाल करे। अब जिससे सवाल हो जाए ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी एक्सप्लेनेशन देता है या इसको लिफ्ट करा देता है, उसका कोई जवाब नहीं देता है। अगर अलीमा खान अमेरिकन में लिए हुए प्लाट के बारे में जवाब और दलील के साथ वजाहत नहीं देना चाहती, तो फिर नईम हैदर पंचोता आप कौन है कि वहाँ पे जो आपके इर्द गिर्द वर्कर है उनको आप इश्तियाल दे रहे हैं। जहाँ भी हुजूम होता है और वहाँ का सियासी लीडर अपने वर्करों को मामूली सा इशारा
دیتا ہے اور ان کو اشتعال دلوا دیتا ہے تو وہ پھر اس مخالفین پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو طیب بلوچ پہ حملے کرنا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور حملے کی منصوبہ بنانے والے پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور وہاں پہ جس نے بھی ان ورکروں کو اشتعال دلوایا اس سے بھی زیادہ لعنت بھیجتے ہیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہوتا تو صحافی جتنا بھی سخت سوال کرے اس کا جواب دینا چاہیے، دلیل کے ساتھ وضاحت کرنی چاہیے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے سوشل میڈیا سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ علیمہ خان پہ انڈا پھینکنے والی کی مذمت کرتے، ان کو گالیاں دیتے. اس انڈے پھینکنے میں مختلف اداروں کو بھی گھسیٹا گیا، ان کو بھی مرد الزام لگایا. مگر اب یہاں پہ اگر یہ روش شروع کروائی گئی تو کل پاکستان مسلم لیگ نواز لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، اسی طرح دوسری پارٹی بھی ان صحافیوں کو نشانہ بنائے گا جو ان پہ تنقید کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کرتا ہے. میں صحافیوں سے بھی ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ صحافی بنیں، سیاسی ترجمان نہیں بنیں. جب آپ سیاسی ترجمانی کرو گے تو پھر آپ کو تھپڑ بھی پڑیں گے، تو پھر آپ کو گھسیٹا بھی جائے گا اور آپ کے ساتھ اسی طرح کا عمل ہوگا جس طرح طیب بلوچ کے ساتھ ہوا. طیب بلوچ تو کسی کی ترجمانی نہیں کراتا، تو وہ ایک جرنل کویسچن جو سب کو پتا ہے کہ علیمہ خان نے سلائی مشین سے امریکہ میں بلڈنگز خریدے تھے، تو وہ ان کی وضاحت دے دیتا. اب اگر کل صدیق جان، مطیع اللہ خان، تھور صاحب، صابر شاکر، معید پیرزادہ، اسی طرح کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، میں ان کو صحافی نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر یہ صحافی ہوتے تو وہ نیوٹرل تجزیے دیتے، یہ بگوڑے نہیں بن جاتے. عمران ریاض بگوڑا بن گیا، معید پیرزادہ بگوڑا بن گیا، صابر شاکر بگوڑا بن گیا، اسی طرح کئی مزید جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں. یہ جرنلسٹ کے لباس میں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. وہ جو بھی اسکرین پہ آ جاتے ہیں تو صرف تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. ان صحافیوں نے عمران ریاض، صابر شاکر، معید پیرزادہ، اسی طرح اور کئی صحافیوں نے کبھی خیبر پختونخوا میں BRT کرپشن پہ بات کی، بلین ٹری سونامی پہ بات کی، ابھی کوہستان سکینڈل آیا تھا 40 ارب روپے، اس پہ بات کی. علی امین گنڈاپور کا بھائی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے ٹھیکیداروں سے وصولیاں کرتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کبھی منہ کھولی. اگر یہ صحافی ہوتے اور کرپشن کے خلاف ہوتے تو پختونخوا حکومت میں جو کرپشن چل رہی ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے، جس طرح پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومتوں پہ اٹھاتی ہے. تو خدا را یہ صحافی نہیں ہے، ان کو نہ سنا کرے. یہ بگوڑے ہیں، یہ پاکستان سے بگوڑے بن کے یہاں اسی طرح کے ویلاگ بنا کے ڈالر کما رہے ہیں. یہ ڈالری صحافی ہے، یہ بگوڑے صحافی ہے، بگوڑے صحافی ہونے کے ساتھ یہ ڈالری صحافی بھی ہے. معید پیرزادہ، عمران ریاض اور اسی طرح کئی دوسری جرنلسٹ جو ہی پاکستان سے بگوڑا ہو کے لندن اور امریکہ آئے تو انہوں نے یہاں پہ گھر خریدا. ان کے ساتھ کون سی گدیر سنگھی ہے کہ یہاں پہ آ کے راتوں رات گھر خریدے ہیں. اگر یہ گدر سنگھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو میجارٹی میں ان ممالک میں ہیں ان کو بھی دکھا دے، سکھا دے، جس طرح یہ لوگ ویلاگ بنا کے ڈالر کما رہے ہیں، اسی طرح ایک ویلاگ اس گدر سنگھی پہ بھی بنا دے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اوورسیز کارکن ہیں
جتنے بھی اوورسیز ورکر ہے وہ بھی لندن اور امریکہ میں گھر خریدے. امید ہے آپ لوگوں کو میری ولاگ پسند آئی ہوگی. اور پسند آئی تو لائک شیئر اور دوسروں تک ہماری آواز پہنچائے، کیونکہ اچھی بات اور سچی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. آئے ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وقت مسپارم اللہ پاما.